اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے معلومات کی بہت زیادہ بھرمار ہے، لیکن علم کی کمی ہے۔ معلومات کا اضافہ ہے اور علم کی کمی ہے۔ معلومات اور علم میں اگر میں آپ کو ڈفرینس بتاؤں تو معلومات وہ ہے جو کہ آپ دن بھر نیوز چینل اور سوشل میڈیا کے تھرو لیتے رہتے ہیں، اور علم وہ ہے جو کہ ایکوائرڈ نالج کی بنیاد پر فیکٹس ہوں، اور اس سے بڑھ کر پھر ریویلڈ نالج کی بنیاد پر فیکٹس ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے۔ اور ایکوائرڈ نالج جو کہ سائنس کا علم ہے، جو کہ جتنی بھی سائنس کے فیلڈز ہیں ان کے ذریعے سے جو بھی ہم ایجادات اور انوینشنز اور ڈسکوریز کر چکے، جو کہ ایکوائرڈ نالج ہے اور اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، یہ علم ہے۔ اچھا، میں ایک بات کرنا چاہوں گا بزنس کی اور فائنینشیل نالج کے حوالے سے۔ آج کل کیونکہ یہ معلومات کا بہت زیادہ اضافہ ہے، اور جس کی وجہ سے ایک اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ غلط انٹرپریٹیشن لوگ کر لیتے ہیں اس بات کی، جس طرح سے کچھ چینلز ہیں یا کچھ تھنک ٹینکس ہیں جو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جاب جو ہے وہ بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، اور بزنس کرو، ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کہ ایک کسی بھی چیز میں ایکسٹریم جو ہے نا وہ نقصان دہ۔ ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ کنونشنل جو روایتی طریقہ ہے، یونیورسٹیز کی جو مینوپلی ہے ایجوکیشن سسٹم، کچھ فیلڈز کے علاوہ زیادہ تر فیلڈز وہ فراڈ ہے، کیونکہ فراڈ سے مراد یہ ہے کہ مینوپلی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ کورسز ہیں، اور وہ جب پڑھتے ہیں اس کے بعد جب وہ اتنے سال گزارنے کے بعد جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ماڈرن جو دور جا رہا ہے، یہ ایرا جو ہے، یہ زمانہ جو ہے بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اس کے اندر جو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہے، اس میں باقی جو چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہے، بزنس کا ٹرینڈ بدل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے بدلتی جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے جو روایتی ایجوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اور سیکنڈری ایجوکیشن یہی نہ لی جائے، حالانکہ یہ سب سے امپورٹنٹ اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنی امپورٹنس ہے اس کی۔ اور رہی بات یہ کہ آگے جو فردر اسٹڈیز کی، مطلب کہ یونیورسٹیز لیول پر جا کے اسٹڈیز کی، اور اس میں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اگر تو آپ کوئی اچھی فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں پر واقعتاً جو ہے وہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، جیسا کہ میڈیکل فیلڈ ہے، MBBS ہے، BDS ہے، یا اس طرح کی اور کوئی اچھی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر حضرات کیوں کامیاب ہیں آج کے اس ماڈرن دور میں بھی، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ واقعتاً کوئی نہ کوئی پرابلم کو سولو کر رہے ہیں۔ باقی اگر ہم دیکھ لیں مثالیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کی یا اور کوئی اس طرح کی فیلڈز ہیں، تو اس میں وہ کوئی خاص پرابلم سالونگ نہیں کر رہے، لوگوں کی پرابلم نہیں سالو کر رہے، جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں آنے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں اکثریت جو ہے۔ تو یہی وجہ ہے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے پرابلم سالو کر رہے ہیں مارکیٹ کی، اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں مرض کو، اور لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ پہ خود غور کریں، خدا را اپنے والدین کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ آپ کے اگر 18 ایئرز 18 سال آپ کی ایج ہو چکی ہے، اور آپ نے اگر 18 سال تک اپنے تعلیم حاصل کر لی تو اٹس انف، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر تو آپ یہ اسٹڈی کی اس فیلڈ میں بہت زیادہ آپ لائق ہیں اور میرٹ پہ آتے ہیں، اور میرٹ پر آپ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر نہیں جاتے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مختلف کوالٹیز دی ہیں۔ اگر ایک بندر ہے تو وہ پیڑ پہ چڑھ سکتا ہے، دریا میں نہیں چڑھ سکتا، دریا میں تیر نہیں سکتا۔ ایک مچھلی ہے تو وہ دریا میں جو ہے اچھے طریقے سے وہ تیر سکتی ہے اور دریا میں، اور وہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتی۔ تو اسی طرح سے ہر انسان کی مختلف کوالٹیز ہیں، تو آپ اپنی کوالٹی اپنے آپ پہ غور کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی کوالٹیز پہ خود کو سمجھتے ہوئے، اپنے ریسورسز، اپنی کوالٹیز کو سمجھتے ہوئے، جب آپ اپنے آپ پہ غور کر کے جب جس کام کو ڈسکور کریں گے اور اس کام کو جب کریں گے اپنے پیشن کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل اتنی کامیابی ملیں گی کہ درجنوں ڈاکٹر سے اور سینکڑوں ڈاکٹر سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک سافٹ ویئر انجینئر جو کہ مرہم.pk ویب سائٹ کے ڈیولپر تھے، پاکستانی بیسڈ، یہ تقریباً بہت عرصہ نہیں، وہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ ہی سال گزرے، اس کو زیادہ عرصہ نہیں، وہ اتنی سکسیس پہ ماشاءاللہ وہ پہنچ گیا کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ سینکڑوں ڈاکٹرز رجسٹرڈ ہیں، اور پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز، ہاسپٹل کے مختلف پاکستان کے ہاسپٹلس کے اور بڑے ایکسپیرینسڈ ڈاکٹر رجسٹر ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آن لائن کنسلٹیشن ڈاکٹرز دیتے ہیں، اور وہ جو مرہم.pk ہے یا یہ ادارہ کیسے کماتا ہے کہ وہ جتنے
جتنے پیشنٹس یا جتنے افراد ان کے ذریعے سے ڈاکٹرس تک پہنچتے ہیں تو وہ اس میں سے اپنا کمیشن چارج کرتے ہیں, کچھ پرسنٹ جو کمیشن. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جتنے درجنوں یا سینکڑوں ڈاکٹرس کماتے ہیں اتنا وہ ایک آرگنائزیشن کماتی ہے, یا وہ اس کا جو آنر یا CEO ہے یا پھر اس کا جو فاؤنڈر ہے تو وہ اپنا کما رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی سکسیس ہے. حالانکہ وہ تو ایک انجینئر ہے, حالانکہ انجینئر کی عام طور پر اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے, لیکن دراصل اگر پرابلم سالونگ کے پر کام کی جائے تو دراصل انسان کیا کچھ بڑا کر سکتا ہے. تو وہ انسان کو وہ اندازہ لگا سکتا ہے بل گیٹس کو دیکھ کر, ایلون مسک کو دیکھ کے, یوٹیوب کے فاؤنڈرس کو دیکھ کر, فیس بک کے فاؤنڈر مارک زکربرگ کو دیکھ کے. تو دراصل اپنے آپ پہ آپ غور کریں, ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول کوئی نہیں ہوتا, آپ اپنے آپ کو سمجھیں. اور دیکھیں کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں نا, کبھی بھی آپ جو ہے یکدم سے کوئی چینج نہیں آتی, اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج آتی ہے. یا کچھ بھی بڑا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو بڑا سوچیں, لیکن چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں اس کے لیے. کبھی بھی ناکام لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا سوچتے ہیں اور بہت بڑے اسٹیپس لیتے ہیں, ایکشن بہت بڑے لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک چھت, کامن سینس کو استعمال کریں, آپ نے اگر اپنی گھر کی چھت پہ جانا ہے یا دوسری یا تیسری منزل پہ بھی جانا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھیاں لے کے چڑھیں گے. وہ اگر آپ کہیں کہ میں یکدم سے ایک دو قدم کے اندر جو ہے وہ پھلانگ جاؤں اور منزلوں پہ پہنچ جاؤ تو یہ دراصل آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. آپ گر سکتے ہیں, تو آپ کو شدید چوٹ لگ سکتی ہے. تو اگر آپ یہ راستہ اپنائیں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو کتنا ہی بہترین راستہ ہوگا. راستے ہموار خود بخود ہوتے چلے جائیں گے, اور دراصل آپ کو آگے کا راستہ بھی خود بخود نظر آتا چلا جائے گا, اور آپ کے لیے راستہ بنتا بھی خود بخود چلا جائے گا جب آپ صحیح ڈائریکشن میں عمل کریں گے. تو اس چیز کو سمجھیں. اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو یکدم سے اس کو نہ چھوڑیں, آپ سائڈ بائی سائڈ اپنا کچھ کام سٹارٹ کریں, اور آہستہ آہستہ جب اس کے اندر سکسیس ملے تو آپ اپنے جو جاب کر رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ایک جو سائڈ بائی سائڈ اپنے کام شروع کیا جو آپ کے انٹرسٹ میں تھا اس میں کامیابی ملی تو آپ وہ بے شک چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کے پاس اب وہ ٹائم ہی نہیں ہے اس کو کرنے کا, اور آپ اتنی سکسیس آپ کو ایک جب آپ کے انٹرسٹ کی فیلڈ میں مل رہی ہے تو آپ وہ بالکل اس کو چھوڑ دیں. اسی طرح سے جاب کو بالکل یکدم سے نہ چھوڑیں. ہاں وہ بات کہ آپ جاب کے لیے جس طرح سے روایتی طور پہ لوگ بیوقوفوں کی طرح کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا پیسہ, سرمایہ, ٹائم, وقت, انرجی ضائع کر رہے ہوتے ہیں, وہ انتہائی بیوقوفی ہے. وہ آپ لاجیکل نہیں سوچ رہے, آپ کامن سینس کو استعمال نہیں کر رہے, لوگوں کی طرح بیوقوفوں کی طرح اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اگر اس طرح کر رہے ہیں تو خدا را اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں اور اپنے آپ پہ غور کریں. دیکھیں حق کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹلی قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور دنیاوی سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے ایکوائرڈ نالج بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہے جس کو سمجھنا ہے. ایکوائرڈ نالج وہ سائنٹیفک نالج ہے. بزنس کو سمجھنا ہے تو بالکل آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں جو اچیورز ہیں بزنس کے اندر, آپ ان کو سمجھیں. اسی طرح سے ہر فیلڈ میں جو کامیاب ہیں آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے یا جس میں بھی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.